خالق کائنات نے بنی نوع انسان کے لیے وحی کا اہتمام کیوں کیا؟ انبیاء کرام کیوں بھیجے؟ تاکہ دنیا کے مسائل اور مشاغل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جائے۔ قرآن مجید اس بات کو ایک لفظ انذار میں بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب دین میں بصیرت رکھنے والے اہل علم انذار کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ المورد ایسا ادارہ ہے جسے چند افراد نے نصرت دین کے ایمانی تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے قائم کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد انذار کے کام کو منظم انداز میں پیش کرنا ہے۔ المورد ملت اسلامیہ کی عظیم علمی روایات کا امین ایک منفرد ادارہ ہے۔ 15ویں صدی ہجری کی ابتدا میں یہ ادارہ اس احساس کی بنا پر قائم کیا گیا ہے کہ تفقہ فی الدین کا عمل ملت میں صحیح نہج پر قائم نہیں رہا۔ فرقہ دارانہ تعصبات اور سیاست کی حریفانہ کشمکش سے الگ رہ کر خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر دین حق کی دعوت مسلمانوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ قرآن مجید جو اس دین کی بنیاد ہے، محض حفظ و تلاوت کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ امت کی اخلاقی اصلاح اور ذہنی ترقی کے لیے اس سے رہنمائی نہیں لی جاتی، اور ہم عمل کے لیے اس قوت محرکہ سے محروم ہو گئے ہیں جو صرف قرآن ہی سے حاصل ہو سکتی تھی۔ مذہبی مدرسوں میں وہ علوم مقصود بالذات بن گئے ہیں جو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید تک پہنچنے کا وسیلہ ہو سکتے تھے۔ المورد کے نام سے ادارہ اسی صورتحال کی اصلاح کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس ادارے کا بنیادی مقصد اسلامی علوم سے متعلق علمی اور تحقیقی کام تمام ممکن ذرائع سے وسیع پیمانے پر اس کی نشر و اشاعت اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے۔ مجلس منتظمہ المورد کا نظم و نسق اس کی مجلس منتظمہ یعنی بورڈ آف گورنرز کے تحت ہے۔ بورڈ کے ارکان مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ یہ ادارے کی خدمت اور اس کی ترقی کے مساعی کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں۔ جناب جاوید احمد غامدی المورد کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ، ڈاکٹر خالد ظہیر وائس پریزیڈنٹ اور ڈاکٹر منیر احمد صاحب سیکرٹری جنرل ہیں۔ المورد نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس کے اہم نکات یہ ہیں: علم و تحقیق، تعلیم و تربیت، نشر و اشاعت۔ علم و تحقیق، اس شعبے کے ڈائریکٹر منظور الحسن صاحب ہیں۔ اس وقت 4 اسکالر فیلو کی حیثیت سے ادارے سے وابستہ ہیں: جناب جاوید احمد غامدی، جناب عبدالستار غوری، جناب شہزاد سلیم اور جناب آصف افتخار۔ معز امجد صاحب ایسوسیٹ فیلو ہیں۔ جناب جاوید احمد غامدی اعلیٰ علمی سطح پر اسلام کی شرح و وضاحت کا کام کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی تصنیف میزان مکمل ہو چکی ہے۔ یہ پورے دین کا بیان ہے۔ کم و بیش 30 برس کے مطالعہ اور تحقیق سے انہوں نے اسلام کو جو کچھ سمجھا ہے، وہ فقہ و کلام اور فلسفہ و تصوف کی ہر آمیزش سے بالکل الگ کر کے بے کم و کاست اور خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنی اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ الاسلام، یہ میزان کا عام فہم زمان میں غامدی صاحب ہی کا کیا ہوا خلاصہ ہے۔ برہان غامدی صاحب کی دوسری تصنیف ہے۔ یہ معاصر افکار پر ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ البیان زیر تصنیف ہے۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمے اور اس کی تفسیر پر مبنی ہے۔ اس ترجمے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کا مدعا نظم کلام کی رعایت سے اردو زبان میں منتقل ہو جائے۔ تراجم کی تاریخ میں یہ اس لحاظ سے پہلا ترجمہ قرآن ہے۔ جناب عبدالستار غوری الہامی صحائف کے اہم مباحث پر کام کر رہے ہیں۔ جناب شہزاد سلیم تاریخ القرآن کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد ان سوالات کا جواب پیش کرنا ہے جو قرآن کی جمع و تدوین اور اس کی صورتوں کی ترتیب کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ شہزاد سلیم صاحب کے اس کام کا ایک حصہ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ویلز میں PhD کے مقالے کی حیثیت سے بھی پیش کیا جائے گا۔ جناب آصف افتخار جہاد اور ریاست کے موضوع پر مولانا ابوالعلا مودودی اور جناب جاوید احمد غامدی کے افکار کا تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کام
میک گل یونیورسٹی کینیڈا میں ان کے ایم اے کے لیے لکھے ہوئے مقالے پر مبنی ہے۔ جناب معز امجد احادیث کی تدوین جدید اور ان کی مختصر شرح و وضاحت کر رہے ہیں۔ جناب عمار خان ناصر کا کام جہاد اور حدود و تعزیرات کے موضوع پر جناب جاوید احمد غامدی کی رائے اور دور اول سے لے کر دور حاضر تک پیش کی جانے والی تمام نمائندہ آراء کے تجزیے اور تقابل پر مبنی ہے۔ جناب محمد رفیع مفتی صاحب انتخاب حدیث کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد عام مطالعے کے لیے ایک ایسا مجموعہ حدیث مرتب کرنا ہے جو دین کے جملہ مباحث کا جامع ہو۔ مدرسہ فراہی کے اردو کام کے انگریزی تراجم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جناب شہزاد سلیم جناب جاوید احمد غامدی کی تصانیف الاسلام، میزان اور البیان اور مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب تک شعبے کے زیر اہتمام 40 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جبکہ 10 کتابیں ترتیب و تدوین اور طباعت و اشاعت کے مرحلے میں ہیں۔ تعلیم و تربیت، یہ شعبہ اہل اسلام کی علمی اور اخلاقی تعلیم اور تربیت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس شعبے کے ڈائریکٹر شکیل الرحمان صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر ساجد حمید صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ طالب محسن صاحب، محترمہ کوکب شہزاد، محمد سمیع مفتی صاحب، ریحان احمد یوسفی صاحب، عامر گزدر صاحب اور ابراہیم شیخ صاحب کام کر رہے ہیں۔ اس شعبے کا مرکزی دفتر کراچی میں واقع ہے۔ تعلیمی منصوبوں میں اس وقت شارٹ کورسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں الاسلام کورس برائے خواتین جاری ہے۔ یہ کورس عربی زبان، اسلامی عقائد و شریعت اور دور جدید کے مسائل کے مضامین پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی تدریس کے 2 کورسز جاری ہیں۔ پہلا کورس عام مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر تشکیل دیا گیا ہے تاکہ وہ قرآن مجید کے سادہ ترجمے کو سمجھ سکیں۔ یہ کورس 10 دنوں پر مشتمل ہے اور دوسرا کورس 1 سال پر مبنی ہے۔ یہ کورسز صبح و شام کے اوقات میں لاہور اور کراچی میں جاری ہیں۔ اس شعبے کے پیش نظر منصوبوں میں پورے ملک میں اسکولوں اور مدرسوں کا قیام ہے۔ اسکولوں میں جدید طرز تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی اور علوم اسلامیہ کی تعلیم دی جائے گی۔ مدارس میں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کا اہتمام ہوگا۔ اسی طرح یہ منصوبہ بھی زیر غور ہے کہ ایف اے ایف ایس سی کے طلباء کو عالم دین کی تعلیم دی جائے۔ عام مسلمانوں کی تربیت اور اخلاقی امور میں ان کی تہذیب کے لیے ایک تربیتی مرکز بنانا بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں عام لوگوں کے لیے تربیتی اور تعلیمی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تعلیم و تربیت کے ضمن میں ایک ویب سائٹ studying-islam.org بھی قائم ہے، جس کے ذریعے سے بلا معاوضہ انٹرنیٹ کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نشر و اشاعت، اس شعبے کا بنیادی مقصد المورد کے علمی، تحقیقی اور تعلیمی کاموں کو وسیع پیمانے پر پھیلانا ہے۔ اس وقت ماہنامہ اشراق 1983 اور انگریزی ماہنامہ رینیساں 1991 سے باقاعدگی سے شائع ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ادارے سے متعلق اہل علم کی مختلف موضوعات پر تحقیقات، تصانیف، لیکچرز اور ورکشاپس کی طباعت اور آڈیو ویڈیو سیریز تیار کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تو شعبے کا نیٹ ورک اپنے انتظام میں مختلف پروگرام پروڈیوس کرتا ہے۔ ان پروڈکشنز کے ڈائریکٹر محمد بلال صاحب ہیں، اور دوسرے مختلف ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے المورد کے اسکالرز کے پروگراموں کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔ اس کام کے نگران محمد راشد صاحب ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹس اور یوٹیوب پر چینلز اردو اور انگریزی زبانوں میں نشر و اشاعت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ المورد.org، tv-almorid.org، understanding-islam.com، monthly-renaissance.com، amin-ahsan-islahi.com، ghamidi.org، khalidzaheer.com۔ مزید برآں یوٹیوب پر اردو اور انگریزی زبان میں مختصر دورانیے کے لیکچرز بھی دستیاب ہیں۔ youtube.com/جاوید غامدی، youtube.com/ڈاکٹر خالد ظہیر، youtube.com/شہزاد سلیم، youtube.com/محمد رفیع مفتی۔ فرینڈز آف المورد، المورد ایک طویل عرصے سے اس معاشرے میں اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق پوری سرگرمی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ جو لوگ اس کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کے اندر فطری طور پر اس کے ساتھ وابستہ ہونے اور اس کے فروغ میں علمی، عملی یا مالی طور پر اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب جاوید احمد غامدی نے المورد کے ان خیرخواہوں کو حلقہ احباب المورد، فرینڈز آف المورد کے نام سے عالمی سطح پر ادارے کے ساتھ وابستہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو لوگ اس حلقے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ متعلقہ افراد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ عالم کا پروردگار ہمیں دین کی نصرت کرنے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔